آج کل بڑا زیادہ ہارڈ فیوریٹ ٹاپک بنا ہوا ہے کہ پراپرٹی جو ہے وہ ڈاؤن فال ہے. سارے فیکٹر کو کنسیڈر کر کے اگر آپ اپنا کوئی ڈیسیجن لیں تو آپ کو انشاءاللہ پراپرٹی جو ہے ایک اچھا ریٹرن جو ہے وہ دے سکتی ہے. پرائس نیچے جا رہی ہوتی ہے تو ایک بندہ بیچے تو ہر بندہ بیچنے کی طرف لگ جاتا ہے. سب سے جو بیسک رول ہے یا بیسک وجہ ہے وہ تو اکانومی کا جو بیس ہے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو میں کنسیڈر کرتا ہوں. آل اوور جو پاکستان ہے اس میں ڈاؤن فال آیا ہوا ہے. ڈبل کیا گیا ٹیکسز کو, پھر اگین اس کو انکریز کیا گیا اور 3 ٹائمز مور انکریز کر دیا گیا. نمبر آف سوسائٹیز کے انکریز ہونے سے بھی یا اویلیبلٹی کے انکریز ہونے سے وہ پرائسز جو ہے وہ ڈاؤن فال آتا ہے. کنسٹرکشن مٹیریلز کے ریٹ سے یہ بہت میٹر کر رہے ہوتے ہیں. جو پراپرٹی ہے وہ 100% آپ کو گارنٹیڈ نہیں ہے کہ وہ پروفٹ دے, لیکن اچھی پراپرٹی صرف آپ کو گارنٹی کرتی ہے. پہلے انالیسس کریں پھر آپ پراپرٹی خریدیں. جو بینک انٹرسٹ ہے اس کو 2 اسپیکٹ سے پراپرٹی کو بہت زیادہ ہٹ کر رہا ہوتا ہے, دوسرا سولوشن نہیں ہوتا, تو وہ کم پرائس کے اوپر جو ہے وہ اپنی پراپرٹی سیل کر دیتے ہیں. جی السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں ہم سے سب سے زیادہ جو ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. آج کل بڑا زیادہ ہارڈ فیوریٹ ٹاپک بنا ہوا ہے کہ پراپرٹی جو ہے وہ ڈاؤن فال ہے. آل اوور جو پاکستان ہے اس میں ڈاؤن فال آیا ہوا ہے. تو ہم آج وہ تمام آسپیکٹس ڈسکس کریں گے جس کی وجہ سے عام طور پہ پراپرٹی میں ڈاؤن فال آتا ہے. سب سے جو بیسک رول ہے یا بیسک وجہ ہے وہ تو اکانومی کا جو بیس ہے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو میں کنسیڈر کرتا ہوں کہ کیونکہ ود دی پیس آف ٹائم کنٹری کے اندر پچھلے 1 سے 1.5 سال میں جیسے جیسے پولیٹیکل اور اکنامیکل انسٹیبلٹی آئی ہے, لوگوں کا جو پراپرٹی کے اندر ڈیمانڈ ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے اور جو بیچنے والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اٹ مینس کہ سپلائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ایز کمپیئر ٹو سپلائی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہے. تو یہ وہی اکانومی کا رول جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے جو اکنامک کا ہے کہ یہ عام طور پہ جب سپلائی زیادہ ہوتی ہے اور ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو عام طور پہ چیزیں یا ریٹس جو ہیں وہ نیچے چلے جاتے ہیں. سیم یہی چیز جو ہے وہ پراپرٹی کے اندر ہو رہی ہے. دوسری جو میجر چیز میں سمجھتا ہوں کہ جس نے پاکستان کی پراپرٹی کو ہٹ کیا ہے وہ پراپرٹی کے اوپر لگنے والے ٹیکسز ہیں. کیونکہ اس سے پہلے جو ٹیکسز کی امپلیمنٹیشن تھی آج سے 1.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے وہ کم تھی. پھر پریویس ایئر ان کو ڈبل کیا گیا ٹیکسز کو, پھر اگین اس کو انکریز کیا گیا اور 3 ٹائمز مور انکریز کر دیا گیا. تو یہ ٹیکسز جو زیادہ اپلائی ہوئے ہیں چاہے وہ کسی ٹاؤن کی سطح پر ہوں, سٹی کی سطح پر ہوں یا انڈسٹریل اور ایگریکلچر لینڈ کی ٹرانسفرز کے اوپر ہوں, تو ٹیکسز بہت زیادہ امپوز کر دیں گے گورنمنٹ کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے جو اوور آل پراپرٹی کا ڈاؤن فال ہے وہ ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. پھر عام طور پہ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں نارملی جو لوگ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ بہت شارٹ پیریڈ سوچ کے تو وہ پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کے پاس 6 منتھ کے لیے کوئی فنڈز اویلیبل ہیں یا 1 ایئر کے لیے فنڈز اویلیبل ہیں, اٹ مینس کہ وہ اتنی دیر وہ چیز پراپرٹی خریدنا چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو دیگر اپنی ضروریات کے لیے وہ یوز کر سکے. جیسے اگر کسی نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے یا اس نے اپنے بچوں کی کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ اس نے ایکسپینسز کمٹ کرنے ہیں سال بعد, تو وہ شارٹ ٹرم کے لیے ان کے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں اور وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ ہم 6 ماہ 8 ماہ سال لگائیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے کیش جنریٹ کر کے ود پروفٹ ہم وہاں یوز کر لیں گے. تو یہ ٹو شارٹ پیریڈ ہے پراپرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ بھی امپیکٹ میرا خیال ہے کہ پراپرٹی کو کافی زیادہ کرتا ہے کہ جب وہ ان کا ایکسپیکٹڈ ٹائم آ جاتا ہے 6 ماہ بعد یا سال بعد, تو عام طور پہ وہ بیچنا ہی چاہتے ہیں, ان کے پاس کوئی دوسرا سولوشن نہیں ہوتا, تو وہ کم پرائس کے اوپر جو ہے وہ اپنی پراپرٹی سیل کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے پراپرٹی کے ڈاؤن فال ہونے کا. پھر جو بینک انٹرسٹ ہے اس کو 2 اسپیکٹ سے پراپرٹی کو بہت زیادہ ہٹ کر رہا ہوتا ہے. جب بھی کسی کنٹری کے اندر جو ریٹرن بینکس جو دے رہے ہیں, جو انٹرسٹ دے رہے ہیں, جب وہ ریٹرن زیادہ ہوتا ہے تو لوگ عام طور پہ پراپرٹی سے یا دیگر انویسٹمنٹ سے پیسے نکال کے بینکنگ سیکٹر میں دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ہائی ریٹرن جو ہے وہاں مل رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پراپرٹی کی وجہ سے پراپرٹی میں ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. اور دوسرا بینک اس طرح رول پلے کرتا ہے کہ عام طور پہ جو ڈومیسٹک یا اینڈ یوزرس ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنے فنڈز یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں, وہ جب بینکنگ سیکٹر کے اندر جو انٹرسٹ ہے یا کاسٹ آف لون ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو وہ عام طور پہ پھر وہ بینک سے وہ لون لے کے پراپرٹی کی طرف شفٹ نہیں ہو رہے ہوتے کیونکہ آلریڈی ان کی کاسٹ آف منی یا لون پہ جو ان کو پے کرنا پڑ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ لوگ پھر ریئل اسٹیٹ کی طرف نہیں آتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے پراپرٹی ڈاؤن فال کی. پھر جو کنسٹرکشن ہے وہ جو کنسٹرکشن کے ریٹس ہیں, کنسٹرکشن مٹیریلز کے ریٹس ہیں, یہ بہت میٹر کر رہے ہوتے ہیں. جب کنسٹرکشن پرائسز بہت زیادہ نہیں ہوتی, اسٹیبل ہوتی ہیں, یا تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو اینڈ یوزر ہے وہ تو اپنا گھر بنائے گا چاہے پرائسز اوپر ہوں یا نیچے ہوں, لیکن جو کنسٹرکشن سیکٹر میں بزنس کے طور پہ لوگ انوالو ہوتے ہیں, ہائی رائز بلڈنگز میں انوالو ہوتے ہیں
یا وہ ڈفرینٹ ایریاز میں کچھ پلاٹ 8 10 15 20 پلاٹ خریدتے ہیں, اس پہ کنسٹرکشن کرتے ہیں فار فیوچر, تاکہ وہ ایز اے بزنس اس کنسٹرکشن کو لے کے چلیں, اس کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایز اے بزنس کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب کنسٹرکشن پرائسز یا جو گھر بنانے کی قیمتیں ہیں یا اس سے جو ریلیونٹ جتنا بھی را مٹیریل ہے اس کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں, تو عام طور پہ وہ کنسٹرکشن والا جو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آ رہا ہوتا ہے وہ یہاں انویسٹ کرنا, یہاں پیسے لگانا چھوڑ دیتا ہے, جس کی وجہ سے پلاٹس کی جو پرائسز ہیں وہ ڈیمانڈ کیونکہ کم ہوتی ہے تو آٹومیٹک وہ بھی پرائسز کم ہو جاتی ہیں. یہ چاہے ریزیڈینشیل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا ہائی رائز بلڈنگ سے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, تو دونوں آسپیکٹ سے کنسٹرکشن کاسٹ جو ہے وہ بہت کورلیٹ کر رہی ہوتی ہے. جب کنسٹرکشن کاسٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے, عام طور پہ پلاٹ کی بائنگ زیادہ ہوتی ہے, اور جب زیادہ ہو جاتی ہے کنسٹرکشن کاسٹ تو لوگ عام طور پہ اس بزنس میں نہیں آتے. اس کے علاوہ جو ریپیوٹ ہے, اگلا آسپیکٹ یہ ہے کہ عام طور پہ جس سوسائٹی میں آپ اس کو پراپرٹی کو دیکھیں یا اوور آل دیکھیں تو جو ریپیوٹ آف دا ٹاؤن ہے وہ بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے, یا ریپیوٹ آف دا سٹی آپ سمجھ لیں بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک ٹاؤن ہے, اس میں فیسلٹیز بہت اچھی ہیں, ساری چیزیں لیونگ لائف اسٹینڈرڈس بہت اچھے ہیں, تو وہ عام طور پہ اس کی پازیٹیوٹی ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات پاکستان کے اندر بھی ڈفرینٹ سوسائٹیز ایسی ہیں جو انیشلی جب لانچ ہوتی ہیں, جب لوگوں کو آفر کی جاتی ہے بکنگ کے لیے, بہت بڑے بڑے پرومسز ان کے ساتھ کیے جاتے ہیں کہ ہم یہ پرووائڈ کریں گے, اس طرح کریں گے, اور بعد میں ود دی پیس آف ٹائم جب وہ اپنے پرومسز میچور نہیں کرتے تو وہ بھی الٹیمیٹ پراپرٹی کا ڈاؤن فال کا وجہ بنتی ہے. اور سیم اسی طرح سٹیز کو بھی آپ اسی سینس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب کسی سٹی کے بارے میں جو پازیٹیو وائبز آتی ہیں کہ یہ سٹی سیف ہے, یہاں انویسٹمنٹ لوگوں کے پاس زیادہ ہے, یہاں لائف سٹائل اچھا ہے, عام طور پہ اس سٹی میں آپ پاکستان کی سٹی کو کسی کو بھی کنسیڈر کر کے اس کو پرسیو کر سکتے ہیں کہ جس سٹی کے بارے میں جو برانڈنگ ہے یا نام ہے یا لوگوں کی رائے ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے, عام طور پہ وہاں پراپرٹی جو ہے ود دی پیس آف ٹائم انکریز ہو رہی ہوتی ہے. ڈفرینٹ جو ایشوز ہیں اس کو فیس کر رہا ہوتا ہے سٹی, عام طور پہ کنسٹرکشن جو پراپرٹی کی پرائسز وہ نیچے جاتی ہیں. سیم یہی آسپیکٹ آپ مور برائٹر سینس میں جب آپ لے کے جائیں تو آپ کنٹریز وائز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے ڈیولپ کنٹریز ہیں, ماڈرن کنٹریز ہیں, وہاں جو پراپرٹی کی پرائسز اب ٹو ہائی ہوتی ہیں, حالانکہ ایز کمپیئر ٹو جو پیرل جو کنٹریز ہیں, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا پور کنٹریز ہیں, صرف ان کی برانڈنگ کی وجہ سے, اس کے نام کی وجہ سے, ریپیوٹ کی وجہ سے ان کی پرائسز جو ہے وہ ڈاؤن رہتی ہیں. تو یہ جو ریپیوٹ ہے وہ بہت زیادہ پراپرٹی میٹر کر رہی ہوتی ہے. پھر ایک میجر وجہ اس کی جو ہے ایموشنز آف دا پیپل ہے. عام طور پہ ریئل اسٹیٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ انویسٹ کر رہا ہے وہ اس کو پروفٹ ٹیکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے خرید رہا ہوتا ہے پراپرٹی کو, کہ کوئی بندہ بھی, حالانکہ ہم کوئی بزنس کریں, کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہوں, کسی بھی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہم انگیج ہوں, تو ہم اس میں پروفٹ اور لاس کا دونوں مارجن ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. لیکن ایک متھ سی بنی ہوئی ہے کہ پراپرٹی کے بارے میں جب بھی کوئی آتا ہے, جب بھی کوئی یہاں انویسٹ کرتا ہے, وہ ہمیشہ پروفٹ کو سوچ کے انویسٹ کرتا ہے کہ مجھے پروفٹ ٹیکنگ ہوگی. لیکن وہ جب ڈیزائر ریزلٹس کو نہیں ملتے تو وہ پھر اونے پونے داموں ان کو بیچنے پہ نکل جاتا ہے. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ میتھ بیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو جو پراپرٹی ہے وہ 100% آپ کو گارنٹیڈ نہیں ہے کہ وہ پروفٹ دے, لیکن اچھی پراپرٹی صرف آپ کو گارنٹی کرتی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ویل پلانڈ, ایک کیلکولیٹڈ اور پوری انالیسس بیس جو ہے وہ آپ پہلے انالیسس کریں, پھر آپ پراپرٹی خریدیں, تو وہ ایک آپ کو مور پرابیبلٹی ہے کہ وہ آپ کو پروفٹ دے گی. اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ میں پاکستان کے لیول پہ اوور آل دیکھا جائے تو عام طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1.5-2 سال میں نمبر آف سوسائٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. آپ کراچی میں دیکھیں, آپ اپنے کسی بھی سٹی میں جہاں رہ رہے ہیں آپ اس لوکیلٹی میں دیکھیں, آپ لاہور اور اسلام آباد کو دیکھ لیں, آپ کراچی کو دیکھ لیں, تو ان سب سٹیز میں بہت بڑے بڑے ٹاؤنز جو ہیں وہ ڈیولپرز نے لانچ کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نمبر آف سوسائٹیز کے انکریز ہونے سے بھی یا اویلیبلٹی کے انکریز ہونے سے وہ پرائسز جو ہیں وہ ڈاؤن فال آتا ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے. اور جو آخری وجہ جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ایموشنز آف دا پیپل ہے. عام طور پہ جب کسی چیز کی پرائسز یا کسی ٹاؤن میں کسی پراپرٹی کی پرائسز کم ہونے لگتی ہیں تو ہم عام طور پہ ایک دوسرے لوگوں کو دیکھ کے بہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب پرائس نیچے جا رہی ہوتی ہے تو ہر بندہ, کیونکہ پرائس نیچے جا رہی ہے تو ایک بندہ بیچتا ہے تو ہر بندہ بیچنے کی طرف لگ جاتا ہے. اور اگر پرائسز اپ ہونا شروع ہوتی ہیں یا کوئی نیا ٹاؤن آتا ہے, اس کی ریپیوٹ بہت اچھی ہوتی ہے, یا تو اس میں بہت زیادہ لوگ ایک خریدتا ہے پھر دوسرا خریدنا شروع کر دیتا ہے. تو ایموشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کر رہے ہوتے ہیں پراپرٹی کے اوپر اور نیچے جانے میں. تو یہ تمام آسپیکٹس ہیں جو پراپرٹی
پراپرٹی کے اپ اینڈ ڈاؤن کے میں کافی زیادہ کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کو اگر ان چیزوں کو کنسیڈر کر کے، ان چیزوں کو جو ڈاؤن فال ہے اس کو مور کیلکولیٹڈ وے میں سارے فیکٹر کو کنسیڈر کر کے اگر آپ اپنا کوئی ڈیسیجن لیں تو آپ کو انشاءاللہ پراپرٹی جو ہے ایک اچھا ریٹرن جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ اگر آپ بھی اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ہم بحری ٹاؤن کراچی میں ریئل اسٹیٹ کی سروسز پچھلے 7 سال سے دے رہے ہیں۔ آپ کو بحری ٹاؤن کراچی کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن ریکوائرڈ ہو، آپ بحری ٹاؤن میں ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں یا دیے گئے نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔